اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہ کانت تأتیہم، کہ لاتے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں، فقالو، تو یہ لوگ کہتے تھے، ابشر یہدوننا، کیا ایک آدمی اب ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے گا؟ ابشر یہدوننا، کیا آدمی ہمیں ہدایت کے رستے دکھائیں گے؟ فکفروا، پس وہ انکار کر گئے، وتولوا، انہوں نے منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی۔ واللہ غنی، اور اللہ بے پرواہ ہے، حمید اور سب خوبیوں والا۔ زعم الذین کفروا، دعویٰ کرتے ہیں یہ کافر لوگ، لن یبعثوا، کہ ان کو کوئی ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم کو ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبئن، پھر تمہیں خبردار کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، بما عملتم، جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، تو اس اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور اس نور پر، انزلنا، جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یوم یجمعکم، جس دن تم کو اکٹھا کرے گا، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن میں، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے خسارے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، ویعمل صالحا، اور اعمال کیے نیک، یکفر عنہ، ہٹا دے گا اللہ ان سے، سیئاتہ، ان کی برائیاں، ویدخلہ جنات، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کر گئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی بری جگہ جا پہنچے۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے دنیا کے اندر ایسی ہی ہستیاں بھیجی جو پیغمبر تھے، جو رسول تھے، اور جو انسانوں کی طرح ہی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن کافروں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ ابشر یہدوننا، کوئی انسان اب ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے گا؟ اگر ہمیں ہدایت دینی ہے تو فرشتوں کے ذریعے دی جائے، اگر ہمیں ہدایت ملنی ہے تو اللہ ہمیں براہ راست ہدایت دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے فرشتے آتے تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ فرشتے تو ہم سے افضل ہیں، ان کی ضروریات ہم سے الگ ہیں، تو اب فرشتے عمل کر سکتے ہیں لیکن ہم انسان ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو پیغمبر بنا کر بھیجے، ان کو بھی انسان ہی بنا کر بھیجا تاکہ کسی کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ ٹھیک ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانا کس پہ ضروری ہے؟ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور وہ نور جس کو ہم نے اتارا۔ یہاں پہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ، کیونکہ قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بھی واضح کتاب ہے، اور جو چیزیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں قرآن ان کو بھی واضح اور روشن کر دیتا ہے۔ کسی انسان کی زندگی میں قرآن آ جائے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کسی انسان کے معاملات میں قرآن کے احکامات آ جائیں، اس کی معاملات کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ کسی کے گھریلو زندگی میں قرآن کی تعلیمات آ جائیں تو ان کی گھریلو زندگی سنور جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ ایک ایسا نور ہے جو خود بھی روشن ہے اور جس چیز پہ پڑے اسے بھی
روشن کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو ایک شکوہ، جو ایک انسان جو اکثر سوچتے ہیں کہ شاید جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جاگنا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا و ربی، میرے رب کی قسم کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اور کیسے آئے گی؟ کہ یہ جمع ہونے کا دن ہے، اس کو قیامت کے دن کو یوم الجمع کہا گیا، جمع ہونے کا دن ہے۔ جمع ہونے کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انبیاء، فرشتے، جن اور انس، شیاطین، جانور سب کیا ہیں؟ میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، تو جمع ہونے کا دن کہا۔ پھر ساتھ کہا یوم التغابن، یہ خسارے کا دن ہے۔ خسارے کا دن کیسے ہے؟ غبن دو چیزوں کے لیے آتا ہے، ایک تو جب ہم مال اور اسباب کے اندر کوئی خسارہ کرتے ہیں اس کو غبن کہتے ہیں، دوسرا جب کسی انسان کی عقل میں کوئی خسارہ آ جائے، عقل میں کوئی نقصان ہو، تو اس کو تغابن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر قیامت کے دن کو خسارے کا دن کہا گیا کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس کے پاس روپے، پیسے، مال اور دولت نہ ہو وہ ہم میں سب سے زیادہ مفلس ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قیامت میں وہ شخص مفلس ہوگا جو نمازیں لے کر آئے گا، جو روزے لے کر آئے گا، جو زکاتیں لے کر آئے گا، اعمال اتنے زیادہ لے کر آئے گا جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے اس کے نیک اعمال ہوں گے، لیکن ساتھ ہی وہ لوگ آئیں گے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا حق اڑایا ہوگا، اس نے کسی کی چوری کی ہوگی، اس نے کسی کو برا بلا کہا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے، تو یہ نیکیوں کے انبار لانے کے باوجود ناکام ہو جائے گا، تو یہ وہ شخص ہے جو مفلس ہے قیامت کے دن۔ تو اسی لیے کہا کہ قیامت کا دن خسارے کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگر دنیا میں تم نے کسی کا کوئی حق لیا ہے تو دنیا میں ہی ادا کر دو، کیونکہ قیامت کے دن درہم اور دینار، پیسے نہیں ہوں گے، روپے پیسے نہیں ہوں گے، تمہیں جو دینا پڑے گا وہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور وہاں ایک ایک نیکی انتہائی قیمتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ خسارے کا دن ہے کہ انسان باوجود اتنے اعمال کے نقصان میں رہ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اس نقصان اور خسارے کا جو کافروں کو تو دکھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت میں، ایک جہنم میں۔ اب جب ایک انسان ہے، مسلمان ہے، کامیاب ہو کے جنت میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جہنم والا ٹھکانہ دکھائیں گے کہ یہ گھر تھا تمہارا جہنم کے اندر، لیکن تم نے اپنے اعمال نیک کیے تو جہنم سے نکل کے تمہیں جنت میں بھیج دیا گیا۔ اور اسی طرح جب کافروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو ان کو ان کا جنت کا ٹھکانہ پہلے دکھائیں گے کہ تم جنت میں جا سکتے تھے لیکن اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، تو کافروں کو اس پہ دکھ اور زیادہ بڑھے گا کہ کاش ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہوتا۔ تو یہ دکھ کا احساس صرف کافروں کو نہیں، نیک انسانوں کو بھی ہوگا۔ جب دیکھیں گے کہ ایک نیکی پہ اتنی بڑی جنت ملتی ہے، ایک نیکی پہ اتنی بڑی جنت ملتی ہے، تو اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش دنیا میں جتنے نیک عمل کیے تھے اس سے اور بھی زیادہ کر کے آتے تو آج اجر اور بھی زیادہ ملتا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو انسان کسی محفل میں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ محفل اور یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس وقت قیامت کے دن یہ اعمال اور یہ حساب کتاب دیکھ کے بڑے سے بڑا مومن اس چیز کی خواہش کرے گا کہ دنیا میں جو وقت میں نے بیکار ضائع کر دیا تھا، کاش اس میں نے کوئی نیک عمل کر لیا ہوتا۔ تو آج ہم دنیا میں کتنے وقت بیکار گزار دیتے ہیں، بلا وجہ کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے ہمیں اندازہ نہیں، 5 منٹ کے اندر 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اگر 1 گھنٹے میں ہم تسبیح پڑھیں تو کتنی زیادہ تسبیحات ہو جائیں، لیکن ہم اپنے اس وقت کو بیکار ضائع کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے،
جو آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. ذکر کیا، کیا ملا؟ نظر نہیں آیا. کچن میں، باورچی خانے میں 2 گھنٹے لگائے، نتیجہ نکل آیا. سالن تیار ہے، روٹی تیار ہے، نتیجہ نکل آیا. مسئلے پہ 2 گھنٹے گزارے، کچھ نہیں ملا. خالی آئے تھے، خالی چلے گئے. اسی لیے ہمیں دنیا کے اوپر، دنیا کی چیزوں پر محنت کرنا آسان لگتا ہے اور آخرت کے لیے محنت کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے ہمیں نظر نہیں آتے. اور اس دن کو حسرت اور افسوس کا دن کہا گیا کہ جب کافر بھی اپنے اوپر افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، اور وہ لوگ جو ایمان کے باوجود اعمال کم کر کے گئے. تو یہ آیت بالکل ہمارے لیے ہے. ہم کتنے اعمال کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. صبح جاگنے سے رات کے سونے تک ہم کتنے نیک اعمال کرتے ہیں؟ ہماری نیکیاں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ آیات گویا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا جائے. اور اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ اپنے کلام میں ہمیں اپنے راضی کرنے کے طریقے سکھا دیے کہ میں ان طریقوں سے راضی ہوتا ہوں. اور اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرتے رہیں. ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی شرط ہر جگہ پر ہے قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی برائیاں مٹ جائیں گی. اعمال کرنے سے اس کی برائیاں مٹ جائیں گی، اور بدلے میں اس کو ایسی جنتیں ملیں گی، ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہاں سے واپس نہیں نکلے گا. ایسی جنتیں ہیں خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس مال زیادہ ہو، تم کہتے ہو یہ کامیابی ہے. گھر بڑا ہے، تم کہتے ہو یہ کامیابی ہے. اولاد کام پہ لگی ہوئی ہے تو یہ کامیابی ہے. بچے شادی شدہ ہیں تو یہ کامیابی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، اصل میں بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. اور یہ کس چیز پہ ہوگا؟ جب ایمان اللہ پہ ہو اور اعمال نیک کیے ہوں. اور والذین کفروا وکذبوا، جنہوں نے انکار کیا، جھٹلا دیا ہماری آیات کو، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کسی کے بھی رہنے کے لیے. تو یہ اب اللہ ہمیں دنیا میں خبردار کر رہے ہیں. جنت کس کام پہ ملے گی، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اگر اللہ ہمیں یہ نہ بتائے اور ہمیں اچانک قیامت کے دن پکڑ لیتا تو پھر ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے. لیکن اللہ ہمیں دنیا میں خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے معاملات اللہ سے ایسے بنا لو کہ تمہیں قیامت کے دن کوئی حسرت، کوئی افسوس، کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے. تو جتنی زندگیاں ہماری اس بے پرواہی میں گزر گئی ہیں، اللہ اس کے لیے ہمیں معافی دے دیں، اور باقی کی ہماری زندگی اللہ قرآن کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق دے دیں، جس سے اللہ راضی ہو. اللہ ہمیں ویسی زندگی گزارنے والا بنا دیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.